رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الناس اعداء ما جہلوا۔ جمعہ کے اس گفتگو اس پیغام میں سب سے پہلے ہم اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کا تقوی در واقع یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس راستے میں انسان جس طریقے سے ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، جس طریقے سے اللہ کے لیے ایک اطاعت ہونی چاہیے، انسان اس طریقے سے اس کی عبادت اور اطاعت کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایسا محسوس کرتا ہے کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی تھیں، انسان ان ذمہ داریوں کو بہتر سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ در واقع اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اور یہی تقوی پروردگار ہے۔ لہٰذا اس اینگل سے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقوی پروردگار کے لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اللہ نے ہمارے حوالے کون سی ذمہ داریاں کی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ان کو ہم انجام دے لیتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ مثلاً جو بہت مشہور چیزیں ہیں، نماز، روزہ، مستطیع ہو گئے، حج، زیارت، یا اور بھی جس طرح کی خمس وغیرہ جو ایک مشہور چیزیں ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے وہ چیزیں ہیں کہ جو زمانے، حالات، زمانے کی تبدیلی، جو حالات کے تقاضے کے مطابق ہمارے اوپر ذمہ داری آتی رہتی ہیں، عائد ہوتی رہتی ہیں، اس کی طرف ہم بعض اوقات متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ خوب شاید ہو سکتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے، نہیں جاننے کی وجہ سے متوجہ نہ ہوں، یا یہ کہ بعض اوقات کوئی دوسری چیز ہمارے سامنے پیش کر کے ہمارے دھیان کو موڑ دیا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو نہ سمجھ پائیں، محسوس نہ کر پائیں۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ہم نے انجام نہیں دیا تو یعنی اللہ کے نزدیک ہم نے جو ہم کو کرنا چاہیے وہ پوری طریقے سے نہیں کیا، یعنی ناقص کام کیا، ذمہ داری ناقص انجام دی۔ اور اگر وہ چیزیں بعنوان واجب، یعنی واجب کے عنوان سے تھیں، تو ایسی صورت میں ہم نے واجب اپنا ترک کیا ہے۔ یا بعض معاشرے کی ایسی چیزیں کہ جو حالات کے اعتبار سے ہم پہ حرام ہو گئیں، تو ہم نے ایک حرام کو، ناجائز کو انجام دیا ہے۔ اس کے متعلق روز محشر اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ یعنی تقوی پروردگار کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ جو چیزیں مشہور ہیں، رائج ہیں، ان کو ہم انجام دے لیں اور مطمئن ہو جائیں۔ تقوی پروردگار کا مطلب یہ کہ انسان کوشش کرے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، یا جن چیزوں کو اللہ کی راہ میں ترک کرنا ہے، ان کو معلوم کرے، معلوم کرنے کے بعد ذمہ داریوں کو انجام دے، اور جو چیزیں ترک کرنی ہے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ تب یہ ایک
مکمل یا یوں کہا جائے کہ تقوی کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہوگا کہ جو انسان کو اس کے کمال کی طرف لے کے جائے گا۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ جو کلمات قصاد میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا، بہت مختصر اور کافی جامع قول ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس اعداء، لوگ دشمن ہوتے ہیں، ما جہلوا، اس چیز کے کہ جس کو نہیں جانتے یا جس کے متعلق وہ بے خبر ہیں یا جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ جس چیز کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہے، جن چیزوں سے وہ بے خبر ہیں، جن چیزوں سے متعلق وہ جاہل ہیں، وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نے نہایت حکیمانہ گفتگو میں جہالت کے جو خطرناک اثرات ہوتے ہیں، جو بدترین اثرات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین اثر کو امام نے بیان کیا ہے کہ جو انسان کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے اور جس کی بنیاد پہ انسان کی ایکٹیویٹی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انسان جس چیز سے اس کو نزدیک ہونا چاہیے، جس چیز کو اسے محبوب رکھنا چاہیے، اگر جاہل ہونے کی وجہ سے اس کا اسی چیز کا دشمن ہو جائے تو واقعی یہ انسان کے لیے بہت مصیبت کا اور بہت ہی دقت کا مقام ہوتا ہے۔ یہاں پہ مثلا بعض اوقات بعض لوگ مذہب سے بغاوت کرتے ہیں یا مذہب کے مخالف ہوتے ہیں، یہ مختلف اینگل سے سننے میں آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں کہ مثلا ہر فساد کی جڑ نعوذ باللہ استغفر اللہ مذہب اور دین ہے، غلط ہے۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جاہل، اس لیے کہ وہ اس اینگل سے مذہب کو دیکھتے ہیں جس اینگل سے معاشرے میں مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہیں جا کے بنیادی اعتبار سے مذہب کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے، مذہب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے مذہب کو ان افراد سے سمجھنے کی کوشش کی ہے جو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی صحیح معنوں میں بہت بڑے بے دین ہوتے ہیں وہ لوگ جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی اور مادی مقاصد کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس مذہب کو دیکھ کے ان لوگوں کے اعتبار سے مذہب کو سمجھ کے کوئی انسان نظر دے گا تو پھر ظاہر اس کی نظر الٹی ہوگی، وہ مذہب کے بارے میں نہیں جانتا ہے، جاہل ہے۔ یا بعض اوقات لوگ مذہب کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لیکن بعض قوانین مذہب میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ بغاوت، پہلے ایسا کیسے کہہ دیا مذہب نے، یہ تو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے مثلا فلاں پرابلم ہے، فلاں مشکل ہے، یہ وہ اسی لیے کیونکہ وہ اس قانون کا، اس مسئلے کا جو ریزن ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ عجیب قسم کی بات کرتے ہیں، ارے ایسا آغا سیستانی نے کیسا کہہ دیا، ایسا رہبر مقام معظم رہبری نے کیسا کہہ دیا، ایسا فلاں نے کیسے کہہ دیا، ایسا کیسے کہہ دیا۔ یہ ایک الگ گفتگو کہ آیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے ہیں، ہماری یہ حیثیت ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن جو اس کے پیچھے فلسفہ ہے، جو اس کے پیچھے حکمت ہے، وہ شاید اس کو نہیں جانتے۔ اس لیے لہٰذا مذہب چاہے وہ اس عنوان سے ہو چاہے اس عنوان سے ہو، اس کی بغاوت کے پیچھے ایک راز یہ ہے کہ لوگ اس کی تعلیمات، اس کی عظمت سے بے خبر ہیں، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب انسان جس چیز سے واقف نہیں ہوتا ہے تو اس کی قدردانی نہیں کر سکتا ہے۔ قدردانی کے لیے کسی بھی چیز کے قدر کا جاننا ضروری ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ویلیوز کیا ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اقدار کیا ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت و عظمت کیا ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ بغیر اس کے ویلیوز کو جانے ہوئے ہم قدردانی نہیں کر سکتے، کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا، اس کا بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ائمہ کے دشمن تھے۔ وہ تو دشمن تھے ہی کہ جو مسلمان نہیں تھے اور مثلا ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے دشمنی تھی، لیکن وہ افراد کی جو مسلمان تھے وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ دشمن تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے اچھے خاصے نہیں جانتے تھے، ان کو قدردانی نہیں تھی، ویلیوز نہیں جانتے تھے، عظمت نہیں جانتے تھے امام کی، امام کے حق کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے دشمن تھے۔ یا آج بھی غیبت امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف میں وہ شخصیات کہ جو مذہب کے
امور کو انجام دے رہے ہیں اور مذہب کو ہم تک پہنچا رہی ہیں، اور مذہب کی بنیاد پر جب ان کی دشمنی ہوتی ہے، مثلا مرجعیت کی مخالفت آپ دیکھ لیں، رہبر معظم کی مخالفت، نظام ولایت فقیہ کی مخالفت، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مخالفت پرسنل ایشو کی وجہ سے نہیں ہے، پراپرٹی کا جھگڑا نعوذ باللہ کوئی خدا نخواستہ نہیں ہے، کوئی آپسی اختلاف نہیں ہے، یہی مذہب کی بنیاد پہ۔ تو یہ مخالفت کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو نظام ولایت فقیہ کی عظمت و ضرورت کو نہیں جانتے۔ مرجعیت کی مخالفت کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو مرجعیت کے ضرورت کو، اس کی عظمت کو، اس کی افادیت کو نہیں پہچانتے۔ پہچانتے ہوتے تو کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ ہاں، یا پھر ایک الگ گروہ ہے کہ جو کسی اور اہداف و مقاصد کے تحت یہ کام کر رہا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ دشمنی پیدا کہاں سے اور کیسے ہوتی ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اگر ہم انالائز کیا جائے تو بہت ساری جہت نکلتی ہیں۔ فی الحال 3 جہت پہ بات کی جاتی ہے۔ پہلی جہت یہ کہ جو افراد جاہل ہوتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، وہ خود میں نقص کا احساس کرتے ہیں۔ ان کو احساس ہوتا ہے ہمیں یہ چیز نہیں معلوم ہے، یا ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، بس طریقے سے ان کو احساس ہوتا ہے نقص کا۔ خود نقص کا احساس ہونا بھی اچھی چیز ہے کہ اگرچہ جو اس کے اثرات ہیں وہ غلط نہ ہوں، کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس یہ کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، نہ یہ کہ اسی نقص کو لیپا پوتی کرنے کی۔ یہ جو جہالت کی وجہ سے مخالفت ہے، اس میں ایک یہ بھی ریزن ہے کہ جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت۔ لیکن بعض اوقات انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو فلاں چیز نہیں معلوم، فلاں علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ اثر یہ ہو کہ آدمی اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، معلوم کرے، بہت اچھی چیز ہے، الحمدللہ۔ مشکل کہاں ہے کہ جہاں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، فلاں چیز اس کے نہیں معلوم ہے، اس کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ عداوت پہ اتر آتا ہے تاکہ وہ نقص لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو عداوت ہوتی ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے، اس میں اختلاف، جھگڑا، جھوٹ، نیگیٹو پروپیگنڈا اور الزامات، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ اپنے نقص کو، اپنے عیب کو یا برطرف یا چھپانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ریزن ہو جاتا ہے کہ مثلاً جب انسان اپنے نقص کا احساس کرتا ہے تو پھر کس طریقے سے چاہتا ہے کہ اس چیز کو وہ چھپا لے جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محنت کر کے اس نقص کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کے اسرار سے بے خبر ہوتا ہے، راز سے، اس کے فلسفے سے، اس کے ریزن سے بے خبر ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ ہم بے خبر ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ بھی نہیں معلوم اس کو۔ ایسی صورت میں پھر وہ بہت فاسٹ، اس کو نہیں معلوم اس کے فلسفے کے بارے میں، اس کو اس کے افادیت کے بارے میں نہیں معلوم، اور یہ بھی اندازہ نہیں کہ نہیں معلوم، لہٰذا وہ فوراً اس کے لیے ایک فیصلہ کر لیتا ہے، ایک نظرت دے دیتا ہے، فوراً اس کے لیے اپنی بات کو رکھ دیتا ہے۔ یہ جو فیصلہ دے دیتا ہے، ایک نظر اپنی دے دیتا ہے، اپنی بات رکھ لیتا ہے، یہ جلد بازی ہے، کیونکہ ابھی آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ تھوڑا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں معلوم ہے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے نہیں معلوم ہے اور آپ معلوم کرنے کی کوشش کرتے، تو اب معلوم کرنے کے بعد جب نظر دیتے ہو تو نظر اچھی ہوتی ہے اور بہترین نظر ہوتی ہے، لیکن جلد بازی میں ایک فیصلہ دے دیتا ہے، اور پھر یہ جو جلد بازی میں فیصلہ دیتا ہے یہ دشمنی کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ مخالفت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اسی مسئلے میں کوشش کر لیتا تو معاملہ حل ہو جاتا۔ تیسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے، اور جو بہرحال 3 اہم ریزن بیان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ جہالت کی مثال اندھیرے کی ہے۔ مختلف جگہوں پہ جہالت کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیا۔ روشنی ہے تو روشنی میں سب کچھ دکھتا ہے، انسان کو معلوم ہے کہ فلاں یہ جگہ سامان یہاں رکھا ہے، فلاں وہاں رکھا ہے، یہ ہے بلڈنگ میں دیوار یہاں پہ ہے کم، اور مثلاً جو ہے وہ کھمبا یہاں پہ ہے، پلر یہاں پہ ہے، کھڑکی ہے، سب کچھ معلوم ہے انسان کو۔ لیکن اگر اندھیرا ہو جائے اور انسان کو نہیں دکھے تو مشکل ہو جائے گی، کبھی کسی چیز میں لڑ جائے گا، چلنے میں مشکل ہوگی۔ ایک دم اگر اندھیرا ہو جائے اور نہیں دکھ رہا ہے اس کو تو واقعی مشکلات۔ تو جہالت کی جو مثال دی گئی ہے وہ اندھیرے سے دی گئی ہے۔ جب انسان مسلسل اندھیرے میں ہوتا ہے تو پھر اس
وقت کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہاں پہ راستے میں کچھ ہوگا تو اس سے دور ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش۔ اسی طریقے سے جب انسان جہالت کے اندھیرے میں ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے اور اس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کے دشمن ہو جاتا ہے، اس سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں سے دشمنی وجود میں آتی ہے۔ مثال دیں، بات واضح ہو جائے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان، بعض شارحین نہج البلاغہ نے بھی اس طرح سے جو ہے وہ مثال دی ہے کہ بعض لوگ جب مثلا اندھیرے میں، خوب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اندھیرے میں انسان مثلا کسی جگہ پہ جا رہا ہے، کسی جنگل میں، کسی راستے میں، اور جانوروں کی آواز آئی، تو اب وہ ڈرتا ہے کہ کہیں بھیڑیے کی آواز نہ ہو، کسی درندے کی آواز نہ ہو، کسی ایسے حیوان کی نہ ہو جو ہم کو چیڑ کھائے تو وہ ہر آواز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ ممکن تھا کہ شاید کوئی ایسی آواز ہوتی کہ جو اس کی مددگار ہو سکتی تھی، اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ جہالت ہے، اندھیرا ہے، اس کو دکھ نہیں رہا ہے، لہٰذا وہ ہر آواز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اختلافات اور جھگڑے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ عداوت، دشمنی ہوتی ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر جہالت کو دور کر دیا جائے تو یہ مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، مشکلات اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ یعنی نہ جاننا، جہالت اس معنی میں نہیں ہے کہ جو ایک خوب بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، خوب انسان کی ذمہ داری کی جائے وہ اس کے بارے میں معلوم کرے، تحقیق کرے، جو جانتے ہیں ان سے بات کرے، پوچھے، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جب اس کے پاس علم آئے گا تو ایک نظریہ اس سے متعلق وہ قائم کر سکتا ہے، اور اب اس نظریے کے مطابق وہ آگے فیصلہ لے سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ایسی چیز کی جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اگر اس کے بارے میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں تو دشمنی خود بخود کم اور یا ختم ہو جائے گی، اور نہ یہ کہ صرف دشمنی ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے محبت پیدا ہو جائے، اور یقیناً پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جب کسی چیز کے افادیت کے بارے میں، کسی چیز کے فائدے کے بارے میں، کسی چیز کی عظمت کے بارے میں ہم کو معلوم ہو جائے گا تو ہمیں اس سے ایک لگاؤ اور محبت پیدا ہونے لگے گی۔ خوب اس کا راستہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں ریسرچ کریں، یا افراد ہیں تو آپس میں گفتگو کریں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نظریات رکھیں، ساری چیزیں، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج جو ہمارے مذہب میں بہت نظریاتی اختلاف ہے، اس کو نظریاتی اختلاف کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرقہ، الحمدللہ بھی فرقے کی حد تک نہیں پہنچے۔ مرجعیت کو لے کے، نظام ولایت فقیہ کو لے کے، امام علیہ السلام کی، امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو لے کے، خوب اس مسئلے میں جو لوگ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو لوگ اس کے دعوے دار آ کے بیٹھ کے بات کریں۔ اگر وہ ان سے بھاگ کے، ان سے منہ چرا کے، ان سے چھپا کے، انڈر گراؤنڈ ہو کے وہ کام، تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، اور نہ یہ کہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ اور پیچیدہ ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ وہ بات کریں آ کے، ورنہ ان کی جو دشمنی ہے، جو مخالفت ہے، اس کے پیچھے امام کا یہ قول، اور آگے بھی ہم بعض آیت اور روایت کو پیش کریں گے، ریزن ہی یہی ہے کہ وہ نہیں جانتے۔ ایسے بھی ہیں جو جانتے ہیں، اور جاننے کے بعد دوسرے اہداف کے تحت وہ مخالفت کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں اپنے ماتحتوں سے، لیکن اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو مرجعیت یا نظام ولایت فقیہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ الگ الگ طرح کے افراد ہیں کہ جو پھر بعد میں مخالفت اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہے، یا آج دنیا کو جو اسلام سے مثلاً جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، یا اسلاموفوبیا کی ایک فضا پیدا، خوب اس کے پیچھے ہی ریزن ہے کہ یہ باتیں ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، جو اسلام کی افادیت کے بارے میں نہیں جانتے۔ لہٰذا ان کی ذمہ داری، اور ہوا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں آئیں، پیش کی گئیں، تو انہوں نے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کی، پڑھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ دیکھیں یہی ہوتا ہے نا، جب ان کو بات پیش کی گئی تو بات ایسی تھی کہ دشمنی بتا رہا ہے، لیکن سمجھدار تھے، انہوں نے بات سن کے دشمنی نہیں اختیار کی، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی بنیاد پہ نہ یہ کہ دشمنی نہیں ہوئی بلکہ ایسی محبت ہو گئی کہ انہوں نے مذہب کو اپنا لیا۔ لہٰذا اگر ہم اس چیز کے نزدیک جائیں تو یقیناً محبت اور ساری چیزیں۔ خوب یہ جو امام کا قول ہے یہ در واقع قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، اور وہی مفہوم ہے کہ جس کو امام نے یہاں پہ پیش کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 39، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ،
وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں قرآن کا، وہ ایسا نہیں ہے کہ علم اور اپنی معلومات اور سب کچھ جان بوجھ کے نہیں، بلکہ وہ جو تکذیب کر رہے ہیں بما لم یحیطوا بعلمہ، اس لیے کہ اس کے بارے میں ان کو علم و آگاہی معلومات نہیں ہے، اس لیے وہ تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت شریف ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یہ دوسری جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ امام ایک بہت اچھا طریقہ اس میں بتا رہے ہیں، بلکہ اسی مفہوم کو پیش کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں لا تعدوا ما تجہلون فإن اکثر العلم فیما لا تعرفون۔ یہ واقعی ہماری زندگی کے اصول میں سے ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس چیز کو نہیں جانتے ہو تم اس سے دشمنی مت کرو۔ ایسا نہیں کہ جو چیز نہیں جانتے ہو، فلاں چیز سامنے آئی، فلاں نئی چیز ایجاد ہو کے آئی، فلاں چیز سامنے آئی، فلاں شخصیت سامنے آئی، فلاں وہ جو بھی، تو مثلا فوراً کیا رہے یہ کیسے، کل تک تو نہیں تھا، آج کہاں سے آ گیا، ایسا کیسے، ایسا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں قبول کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایسی بات کیسے کہہ دی، یہ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سنتے ہی بس ایک دم نہیں ہے، کہاں سے تو نئی نئی باتیں ہم نہیں سنتے، نہیں۔ ہم کہتے ہیں خبردار، جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو تم فوراً اس سے دشمنی نہیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعِلْمِ فِي مَا لَا تَعْرِفُونَ، جن چیزوں کو تم نہیں جانتے ہو اکثر علم اسی میں۔ ہمارا علم کتنا ہے، کتنی چیزوں کو ہم جانتے ہیں؟ ہم سب جتنے ہیں، ہم سب کوئی بھی آدمی جو اپنے کو چاہے عالم کہے چاہے جاہل کہے، البتہ وہ اصطلاح اپنی جگہ پہ ہو، صحیح ہے کہ مثلا اہل علم ہے، لیکن کتنا بھی انسان جاہل سے جاہل ہو، کچھ چیزوں کو جانتا ہے، جو جانتا ہے اس کا عالم ہے، لیکن جو نہیں جانتا اس کا وہ جاہل ہے۔ تو جو چیزیں جانتا ہے وہ بہت چھوٹی سی، بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جن چیزوں کو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جو چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں اس کے اندر جو علم چھپا ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت ان چیزوں کے کہ جو ہم جانتے ہیں اس میں علم ہے، کیونکہ وہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں۔ جب وہ چیزیں تھوڑی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے کا جو علم ہے وہ بھی کم ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اس کے نتیجے کا علم بھی زیادہ ہے۔ تو جب ہم کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ایک بہت ساری چیز ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، اب ایسی صورت میں ہر نئی چیز کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اس سے عداوت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی میں سے جس کو ہم نہیں جانتے، لہٰذا پہلے اس کو ہم دیکھ لیں، اس کے بارے میں تحقیق کر لیں، معلومات کر لیں، پھر اس کے بعد ہم یہ طے کریں کہ آیا یہ کس معیار پہ ہے، دوستی کے لائق ہے، دشمنی کے جو بھی اپنانے کے لائق ہے، دور کرنے کے لائق ہے، پھر فیصلہ ہو، لیکن جہالت کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے جگہ پہ بھی امام فرماتے ہیں کہ مرحوم اردبیلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں من جہل شیئا آبہ، کوئی انسان کسی چیز کو نہیں جانتا تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، یہ بھی وہی مفہوم ہے۔ آخر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کریں گے، واقعہ آپ سب کو سنا ہوا ہے اور جس کا زبان زد ہے، صرف اشارہ کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے، اور قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ قرآن مجید نے جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ قرآن جب واقعات کو نقل کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف قصے اور کہانی کے عنوان سے نقل کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، اس میں نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہم کو۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر کے جب واقعے کو نقل کیا قرآن مجید نے تو بہت پرمعنی واقعہ ہی ہے، بہت سارے مفہوم اس میں، بہت سارے میسج ہیں ہمارے لیے۔ جب جناب موسیٰ اور جناب خضر کے واقعے کو قرآن نے نقل کیا تو اس میں یہ پیش کیا کہ جناب موسیٰ جب انہوں نے ظاہری اعتبار سے دیکھا کہ جناب خضر نے ایک اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک کشتی تھی، اس میں سوراخ کر دیا، اس کو معیوب کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے ظاہر کی بنیاد پہ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، یا مثلا دیکھا کہ ایک جوان کو قتل کر دیا تو ظاہر کی بنیاد پہ جناب موسیٰ نے اس پہ اعتراض کیا، یا ایک انجان شہر میں جا کے ایک دیوار کو جو ہے وہ مرمت کر دی اور بنا دیا اور اس کو کھڑا کر دیا، تو جناب موسیٰ نے ظاہر کی بنیاد پہ اس پہ اعتراض کیا۔ لیکن جب جناب خضر نے
ان چیزوں کا فلسفہ بتایا، اس کا ریزن بتایا. اب جب جناب موسیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے ریزن یہ تھا، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا، فلسفہ یہ تھا، ہدف یہ تھا، تو اب جناب موسیٰ نے اسی چیز کی تعریف کی، اور جو ان کا اعتراض تھا وہ اعتراض ختم ہو گیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ ایکسیپٹ کیا، قبول کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک فلسفہ اس کا نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا. خوب نبی خدا ہے. جب نبی خدا کے ساتھ، تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا ہر آنے والی چیز یا ہر سامنے والی نئی چیز یا کسی ایسی چیز سے مخالفت، یہ ہمارے جہالت یا یوں کہا جائے کہ اس کو اور عیاں کرنے کی وجہ اور ریزن ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو دیکھتے ہی اور فوری طور پہ اس کی مخالفت کر دیتا ہے اور سب کچھ، پھر اس کے بعد جو اور دوسرے لوگ جب ان تک بات پہنچتی ہے وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھی چیز ہے تو وہ ریسرچ سامنے آتا ہے، تو پھر یہ پہلے مخالفت کرنے والے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات یہ ضد تک ہو جاتی ہے بات. لیکن ہر حال میں اگر مخالفت بیجا ہے، صحیح نہیں ہے، تو یہ ولو یہ کہ ان کو نہ محسوس ہو شرمندگی، ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن معاشرے میں پھر توہین ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے. لہٰذا انسان اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرے، معلوم کرے، پھر اس کے بعد کوئی نظر دے یا کوئی اسٹینڈ اپنائے. آئیے اس کے بعد جو اس ہفتے کے مناسبات ہیں ان میں ایک ایک کر کے ہم لوگ گفتگو کریں. سب سے پہلے آنے والی تاریخ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ ہے. آپ سب کی خدمت میں ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. امام محمد باقر کی جن کا لقب ہی تھا باقر، اور یہ باقر بعض دوسری ترکیبوں کے ساتھ کی ہے کہ باقر العلوم الانبیاء، باقر العلوم النبیین، یا باقر العلوم الاولین والآخرین، یعنی علوم میں شگاف پیدا کرنے والے. شگاف یعنی کوئی بھی چیز جو چھپی تھی شگاف پیدا کر گیا اور پیدا کر کے اس کو ظاہر کر دیا. یہ امام باقر علیہ السلام کا بہت اہم کارنامہ تھا کہ جو آپ نے پیش کیا، اور اس لقب سے آپ پہچانے گئے. در واقع ائمہ کی سیرت سے یہ بات کلیئر ہے کہ تعلیم ہماری بنیادی ضرورت ہے، بیسک ضرورت ہے، کچھ بھی ہم کرنا چاہیں. بعض اوقات معاشرے میں ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جو دیندار بننا چاہتے ہیں، بظاہر ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت دیندار ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، لیکن ان کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے. تو یہ واقعی عجیب بات ہے کہ بغیر ایجوکیشن کے، بغیر خوب اسلام تو پہلی ہی گفتگو علم کے حاصل کرنے کی کرتا ہے، اس کو بے انتہا اہمیت دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بغیر علم کے اگر انسان کے پاس دین بھی ہے تو وہ کما حقہ، جو اس کا حق ہے وہ نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے ظاہر دین ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شکل دین کو لے کے اپنا رہا. مثلا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جو پیکر علم ہیں، ان کو ہم بغیر علم کے پہچاننا چاہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ علم کا دروازہ ہے، اور ہم ان کو اپنے جہالت و جذبات کی بنیاد پر پہچاننے کی کوشش کریں. کتنی عجیب بات ہے. آیا کہ ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نماز علم کے ساتھ ہو، ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں، فلسفہ نماز جانتے ہوں، فلسفہ جانتے ہوں، ہر چیز کے ریزن جانتے ہوں، جہاں تک روایات ہم کو بتاتی ہیں سجدے کا، رکوع کا، ساری چیزیں جو ہم اس میں ذکر پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم جانتے ہوں، وضاحت جانتے ہوں، وہ نماز. اور وہ نماز کہ جو ہم نے صرف یاد کر لی ہے، ہمیں سورہ حمد کا مفہوم نہیں معلوم، دوسرے سورہ کا مفہوم نہیں معلوم، جو ذکر ان کا مفہوم نہیں معلوم، معنی نہیں معلوم، وہ نماز، کیا یہ دونوں نمازیں ایک جیسی ہیں؟ تو قرآن مجید نے بھی سوال کھڑا کیا ہے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، ہرگز نہیں ہو سکتے. تو ان لوگوں کی نماز کی جو جانتے ہیں، ان کی نماز جو نہیں جانتے ہیں ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں. آج بعض اوقات میسیج یہ وہ تسبیح کوئی بھی
آ جاتی ہے اور پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. خب پہلا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں تو ہم ہر آنے والی چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور پھر اس کے بعد جب ہم پڑھنے بیٹھیں گے تو ہمارا جو علم ہے, جو معرفت ہے, وہ اس تسبیح میں روح و جان پیدا کر دے گا. ایک انسان بغیر معرفت کے صرف لفظ سبحان اللہ کو ریپیٹ کر رہا ہے, اور ایک انسان معرفت کے ساتھ لفظ سبحان اللہ کو اپنے وجود سے ادا کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. عبادت چاہے اطاعت چاہے جو بھی ہو, ایجوکیشن, علم کا دخل ہر چیز میں ہے. اسی لیے ائمہ اطہار علیہ السلام جو ہے وہ علم کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے اور اتنی انہوں نے کوشش کی ہے علم کے بارے میں. لہٰذا اطاعت کے لیے علم کی ضرورت ہے, عبادت کے لیے علم کی ضرورت ہے, ائمہ سے محبت کے لیے علم کی ضرورت ہے, ائمہ کی اطاعت کے لیے علم کی ضرورت ہے, ائمہ کی سیرت کو اپنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جہالت ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے ہمارے معاشرے کے لیے, ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے جہالت. اور پھر بعض اوقات اسی جہالت کے نتیجے میں پھر جب انسان دین دینا شروع کر دیتا ہے تو واہ ویلا بدتر ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتی ہے. لہذا بغیر علم کے جو مشکلات اور جو دقتیں اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں وہ کس حد تک ہو سکتی ہے نہیں معلوم. حتیٰ روایات میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو بغیر جانے ہوئے, بغیر علم کے اس مسئلے میں قدم آگے بڑھاتا ہے تو وہ جتنا جائے گا اتنا گمراہ ہوگا. دوسری جگہ روایت میں ہے کہ مثلا کسی چیز میں بھلے ہی وہ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا بغیر علم کے اگر کر رہا ہے, جس چیز کے جس فیلڈ میں بھی کام کرنا چاہتا ہو. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے, وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, تو جتنا اس فیلڈ کے کام سے وہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے یا فائدہ پہنچا سکتا ہے, اس سے کہیں زیادہ وہ نقصان پہنچائے گا. یہ چیزیں دکھ رہی ہیں آج معاشرے میں. بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ لوگ اپنے پاس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس اس چیز کے متعلق علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. لہٰذا وہ معاشرے کو, قوم کو, دین کو, لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. اگرچہ ان کا ارادہ بھی نہیں ہے بعض اوقات, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو بہرحال امام محمد باقر علیہ السلام کی اس شہادت کے موقع پہ ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ علم یا بالخصوص علم دین, البتہ علم سے مراد صرف علم دین نہیں ہے, سارے علوم حاصل کرنا ہے. لیکن ٹھیک ہے, ایک علم وہ ہے کہ جو مثلا واجبی ہے, جس کی ضرورت ہر ایک کو ہے. لیکن بعض علم ایسے ہوتے ہیں جس کی ضرورت ہر ایک کو نہیں ہے. مثلا ڈاکٹر اگر ایک آدمی بن گیا تو وہ 100 200 1000 2000 کے لیے شاید بعض اوقات کافی ہے, تو علاج کر سکتا ہے. لیکن حرام و حلال جاننا ہر ایک کی ضرورت ہے. جب ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت کوئی آ کے نماز کے بیچ میں نہیں بتائے گا نماز ہم کو پڑھنی ہے, روزہ ہمیں رکھنا ہے. وہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ نہیں جانتے ہیں تم کسی عالم سے پوچھ لو, ٹھیک, لیکن جاننا ہر ایک کی ضرورت ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے. لہٰذا جتنی ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے حساب سے ہم علم حاصل کریں تاکہ جو ہمارے زندگی کے عیوب و نقائص ہیں ان کو ہم دور کر سکیں. اس کے بعد کی جو مناسبت ہے وہ شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کہ اس کی بھی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. جناب مسلم بن عقیل کی جو امام حسین سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے بہترین ناصر اور مددگار تھے. جب سرکار سید الشہداء نے جناب مسلم بن عقیل کو حکم دیا کہ آپ ہمارے نائب و سفیر بن کے کوفے تشریف لے جائیں, جناب مسلم بن عقیل چلے گئے. جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفے جا کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مشن میں نصرت در واقع امام کی نصرت ہے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہم مشن, نظام, سسٹم کی نصرت کر کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں. چاہے وہ سرکار سید الشہداء کی نصرت ہو, مولا کائنات کی نصرت ہو, چاہے ہمارے وقت کے امام کی نصرت ہو, کیونکہ امام پردہ غیب میں, لیکن مشن ہمارے سامنے ہے. اس مشن کو ہم احیا کر کے, اس مشن کے لیے جناب مسلم بن عقیل کوفے پہنچے, اس مشن کے لیے
امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کے لیے، جیسا کہ امام حسین نے آپ کو حکم دیا تھا، بیعت طلب کیا، لوگوں کی بیعت لی، خود یہ اس تحریک کی خدمت تھی، مشن کی خدمت تھی، اسلام کی خدمت تھی۔ پھر اس کے بعد جب مخالفت ہوئی اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا گیا اور آ کے اس نے مزاحمت کی اور روک ٹوک لگائی، اور اس کے بعد جو کوفے کے حالات بدلے، ان حالات میں بھی جناب مسلم بن عقیل نے جو قربانی دی، وہ در واقع امام حسین علیہ السلام کی نصرت تھی، اور مشن کی نصرت تھی، نظام کی نصرت تھی۔ یہ مزاج پہچانے، اور یہ لہٰذا آج بھی ہم بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ ٹھیک ہے کربلا میں ہوتے تو امام کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے، پھر آج تو امام نہیں ہے، بھی ٹھیک ہے جیسا ہو ہم زندگی گزار لیں، عیش کر لیں، انجوائے کر لیں، جب امام آئیں گے دیکھا جائے گا۔ نہیں ہے، امام کا ہونا نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی ہم امام کے نام پہ وہ چیزیں کہ جس کے قربان کرنے کے لیے امام حکم دے رہے ہیں، ان کو قربان کر کے اور امام کے اس مشن میں مدد کر کے ہم امام کے ناصر بن سکتے ہیں۔ اور یہ چیز مختلف جگہوں سے مختلف الفاظ میں موجود ہیں، ثابت ہیں کہ اس طریقے سے امام کی نصرت۔ یہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے موقع پہ بہترین میسیج ہے کہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے موقع پہ ہم کس طریقے سے امام کی نصرت کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم امام کے لیے جو بھی ہمارے طرف سے ہدیہ خدمات ہیں ہم ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہی 9 ذی الحجہ وہ دن ہے کہ جس دن عرفے کا دن بھی ہے، دعائے عرفہ اہم ترین اعمال میں سے۔ اس دن روزہ بھی مستحب ہے، بہت تاکید کی گئی ہے روزے کی، لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان دعا نہ پڑھ پائے، کمزوری اور ساری چیزیں، تو پھر انسان روزہ نہ رکھے اور دعا پڑھے۔ بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی مسلسل مختلف سال اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور پھر پیش کر رہے ہیں۔ نہیں کہ صرف دعا حتماً نہیں، دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، چاہے وہ پہلے سے اس کی آمادگی کریں، ہوم ورک کریں، ترجمہ پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ نہایت معرفت کے اور توحید کے خزانے ہیں جو دعائے عرفہ میں موجود ہیں۔ بہت عظیم درس ہے جو دعائے عرفہ میں موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اسلام ہم کو اتنی آسانی سے دے رہا ہے، اس کی گہرائی میں جا کے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے، اور دعائے عرفہ کے اور عرفے کے دن کے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں۔ بڑی اس کی عالم اسلام میں اہمیت ہے کہ ان ساری چیزوں سے مستفیض ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کی جو مناسبت ہے وہ عید الاضحیٰ، یعنی وہ دن کی جس دن ہم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ اب یہ مثلاً یہی جو بکرے کی قربانی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرف سے ایک مستحب ہے، جو لوگ حج کے موقع پہ ہیں ان کے لیے واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ مستحب امر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن جو واجب ہے تو پھر اس میں شرائط ہیں، اور جو شرائط ہیں وہ اگر شرائط پورے نہیں ہیں تو قربانی قابل قبول نہیں۔ کیا قربان کرنا ہے یہ بھی اللہ نے طے کیا ہے، کن شرائط کے ساتھ قربان کرنا ہے یہ بھی اللہ نے طے کیا۔ یہ ایک قربانی ہماری زندگی کی ساری قربانی نہیں ہے، ہماری زندگی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ ہر روز ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اس موڑ پہ ہوتے ہیں کہ یا قربانی دیں یا اس سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ اگر وہاں پہ ہم نے ایسے حالات میں یہ دیکھا کہ یہ قربانی آسان ہے، نہیں آسان لگی، چھوڑ دو اس کو، قربانی نہیں دیں گے۔ پھر فلاں قربانی یہ آسان ہے، یہ دے دیتے ہیں، فلاں یہ سخت ہے، چھوڑ دیتے ہیں، یہ آسان ہے، دے دیتے ہیں۔ خب یہ اپنی مرضی کی قربانی ہو۔ یہ دیکھیں کہ آیا وقت اسلام دین ہم سے واقعی اسلام مانگ رہا ہے، اس میں محنت کریں۔ اگر اسلام مانگ رہا ہے تو ختم، اسلام نے مانگا تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ جناب ابراہیم نے کیا، جناب ابراہیم جناب اسماعیل کی آپ نظر کو دیکھیں، جناب اسماعیل نے جناب ابراہیم سے کیا کہا کہ اے بابا جان، جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کیجیے۔ آپ عزیز ترین چیز جوان اولاد، جوان بیٹا، جوان فرزند راہ خدا میں قربان کر دیا۔ یہ اصل اس قربانی کا پس منظر ہے۔ شرائط بھی اللہ طے کرے گا،
قربانی دینے کے لیے شرائط بھی ہم نہیں طے کریں گے. یہ قربانی کا شعور. ہمیں اس وقت اللہ ہم سے کیا قربانی مانگ رہا ہے یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے. کیا اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے یہ شعور ہونا چاہیے. کن شرائط کے ساتھ قربان کرنا ہے یہ شعور ہونا چاہیے. اور اس میں بہت ساری اخلاقی چیزیں آتی ہیں. وہ چیزیں کہ جو ہم کو اطاعت پروردگار سے دور کرتی ہیں قربان کر دیں, چھوڑ دیں. وہ چیزیں کہ جو ہم کو گناہوں سے نزدیک کرتی ہیں چھوڑ دیں. وہ چیزیں کہ جو ہم کو اللہ سے غافل کرتی ہیں چھوڑ دیں. اخلاقی پرابلمس ہیں چھوڑ دیں. بہت سی قربانیاں ہیں کہ جو ہمارے وجود میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو قربانی ہم کو دینی ہے اللہ کی راہ میں. لہٰذا مسئلہ صرف ایک بکرے کی قربانی کا نہیں ہے. اللہ توفیق دے کہ انشاءاللہ قربانی کر سکیں اور اللہ اس قربانی کو قبول بھی کرے. لیکن صرف مسئلہ اس قربانی کا نہیں ہے, اس سے بڑھ کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہم کو قربان کرنی ہے. وہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے. خوب یہ وہ ایام ہیں کہ جو حج کے ایام ہیں. اللہ ان حالات کو پھر واپس پلٹائے کہ جس طریقے سے مسلمان حج کرتا تھا اس طریقے سے مکے میں حج کرے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر دل سے یہ بھی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان حالات کو بھی واپس لائے. انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے کہ جب امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو یقیناً وہ حالات آئیں گے کہ جب ہمارا حج آزاد ہوگا. کیونکہ حج کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. ابھی وہ فرصت نہیں ہے کہ یہاں پہ اس مختصر سے وقت میں, ظاہراً وقت اتنا زیادہ نہیں رہ گیا ہے اس مختصر سے وقت میں ان ساری باتوں کے اوپر, لیکن حج کے پیچھے فلسفہ ہے, بہت بڑا فلسفہ ہے. ایک حج کے جو ارکان ہیں ایک ایک رکن کے پیچھے فلسفہ ہے. یوں ہی نہیں کہ اللہ نے بلا وجہ کہا کہ چکر کاٹو, یوں ہی بلا وجہ نہیں کہا کہ جاؤ تم ہر والا کو, یوں ہی بلا وجہ نہیں کہا کہ جا کے مثلا جو ہے تم ان شرائط کے ساتھ احرام نہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. اس فلسفے کے ساتھ جب ہم حج کریں یا اس فلسفے کو پہچانے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اس کے متعلق ہمارے پاس روایتیں ہیں, روایتوں میں فلسفے موجود ہیں کہ جو ہم کو بہت زیادہ اللہ کی معرفت سے اور حج کے فلسفے سے نزدیک کرتے, جو اس کے پیچھے ریزن ہے. تو یقیناً ہمارا حج بہترین حج ہوگا کہ جو اللہ کے نزدیک اچھی سے اچھی شکل میں قابل قبول ہوگا. موجودہ حالات میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک دو چیزیں ہیں کہ جو ہم بہت جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایک عجیب شخص ہے, ہم اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں کہ نام اصلاً اس لائق نہیں ہے کہ مخالفت کے عنوان سے بھی اس کا نام لیا جائے. نہایت ذلیل انسان ہے, یا وہ اول فول بکا کرتا ہے. وہ پھر ایک مرتبہ اس نے اپنی یاوہ گوئیاں اور اول فول جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اور ابھی تک تو جو اس کی گفتگو تھی اس کا رخ الگ تھا کہ مثلا قرآن کی 26 آیتیں ہیں اور یہ آیتیں جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں قرآن. لیکن ابھی جو ایک انٹرویو آیا ہے اس میں تو اس نے پورے قرآن پہ اٹیک کیا, حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اٹیک کیا. یہاں پہ واقعی سوال پیدا ہو, سوال یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے. ابھی ان چیزوں کے بعد پھر اسلام کے دائرے میں تم نظر نہیں آ سکتے ہو, اگر جس سے پہلے بھی لوگوں کے نظریے تھے. لیکن بہرحال ایک بات کا رخ تھا اور آدمی اس حساب سے ایک پس منظر سے دیکھ, لیکن ابھی تو ایک دم سب کلیئر ہو گیا. جتنی احمقانہ اور جتنی بےہودگی کی باتیں اس نے کی. در واقع یہ جو گفتگو ہے اس سے پہلے جو مسلسل آ رہی تھی اس کے پیچھے کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں. ایک خود یہ کہ اس کی اپنی ایک شخصیت اس عنوان سے, ظاہر اس کو کون جانتا تھا, ہر اسٹیٹ کے چیئرمین ہوتے ہیں, کتنوں کو آدمی جانتا ہے, کتنے چیئرمین کو پہچانتا ہے انسان, اور سوائے اس کے کہ پھر بے ایمانی اور چیزیں سامنے آئے. تو ایک اس کی جو ہے وہ شخصیت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہداف یا اور بھی چیزیں ہیں کہ جو سامنے, ہر چیز یہاں پہ فی الحال ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے. کہ ایک جو بہت سامنے وہ بات آ رہی تھی وہ مسلمانوں کے درمیان میں فساد و اختلاف, جھگڑا پیدا کرانا. لہٰذا وہ ایسے ایشو بار بار لا رہا تھا یہ وہ, لیکن پتہ نہیں اس نے محسوس کیا نہیں کیا. اپنی اوقات کو پہچان لینا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے کسی فرقے نے اس کی کسی بات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی, اور ذرا سا بھی اس کا اثر کسی فرقے, کسی فرد, کسی شخص پہ نہیں ہوا.
الحمدللہ مسلمانوں کے درمیان جو اس اتحاد تھا، جس مضبوطی استحکام کے ساتھ تھا، ذرا بھی اس پہ چوٹ نہیں پہنچی اور ذرا سے بھی اس پہ اثر نہیں ہوا۔ ابھی جو گفتگو ہے اس گفتگو میں بعض ایسی باتیں آئی ہیں کہ جس میں دوسرے مذاہب سے تقابل کیا۔ خود نتیجہ کیا ہوگا؟ جب دوسرے مذاہب سے تقابل ہوگا، جواب میں بعض لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں گے تمہارے مذہب میں تو پرابلم ہے، پھر جواب آئے گا تو خوب یہ پھر ایک ٹکراؤ کی شکل پیدا ہوگی۔ یقیناً جس طریقے سے وہاں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس سے بہتر طریقے سے یہاں اس کو نظر انداز کیا جائے گا، اور یہی اس کا علاج ہے۔ لیکن یہاں پہ اس چیز سے پوائنٹ سے محسوس ہو رہا ہے کہ نہ یہ کہ صرف مسلمانوں بلکہ مسلمان اور نان مسلم کے بیچ میں بھی اب یہ فساد پیدا کرانا چاہتا ہے، اختلاف پیدا کرانا چاہتا ہے۔ جس چینل نے اس کا عجیب چینل، عجیب لوگ ہیں، ان کی بھی حماقت بہت واضح ہے۔ اس کو ایک اسلامک اسکالر کے عنوان سے جو ہے وہ مخاطب کیا ہے۔ تمہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ اسلامک اسکالر یا کسی بھی چیز کا اسکالر کیسا ہوتا ہے؟ اسکالر جس قرآن کے لیے اتنی بات کر رہا ہے، یہ اس قرآن کا اگر ایک صفحہ صحیح سنا دے تو ہم شاید مان جائیں کہ ہاں یہ اسکالر ہے، وہ کچھ جانتا ہے۔ نہیں پڑھ سکتا، ایک صفحہ صحیح ہے، اس کو اسلامک اسکالر کہہ رہے ہو تم لوگ؟ یہ خود تمہاری جہالت اور تمہاری جو ہے وہ بے خبری کی دلیل ہے کہ تمہیں دنیا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو بہت کامن سینس کی چیز ہے کہ اسلامک اسکالر کون اور کس طریقے کا افراد اور کیسے لوگ ہو سکتے ہیں، یا بعض جو چیزیں جس طریقے سے پیش کی گئی ہیں، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اس نے گفتگو کی ہے۔ خود تمہیں کیا معلوم رسول کی سیرت کے بارے میں، خاص کر کے جو بیک گراؤنڈ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں ایک خاص سازش کا حصہ لگتی ہیں۔ بہرحال اللہ ہمارے اندر وہ شعور عطا کرے کہ ہم بہترین طریقے سے ان سازشوں کو بیکار بنا سکیں، تاکہ ہمارے ملک میں، چونکہ وہ دونوں طرح کی وہ ہیں، مسلمانوں کے درمیان آپسی اختلاف اور مسلم اور نان مسلم کے درمیان، ہم اپنے ملک کو ان دونوں طرح کے اختلاف سے محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ جب بھی کوئی اختلاف ہوگا تو اس کا نقصان ڈائریکٹ ملک کو ہوتا ہے۔ تو اختلاف کی بنیاد پہ افراد کا بھی نقصان نہ ہو، قوموں کا نقصان بھی نہ ہو، ملک کا نقصان بھی نہ ہو۔ ایک عجیب خبر آئی ہے سننے میں بحرین سے متعلق کہ وہاں پہ زائونزم، صہیونی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا قانوناً جرم ہو گیا۔ عجیب بات، یہ بحرین کی بات ہے جو اپنے کو اسلامی ملک کہتا ہے، کہ وہاں پہ زائونزم کے خلاف جنگ کرنا ایک جرم ہو گیا ہے۔ لہٰذا حکومت نے اسرائیل مخالف جو مظاہرین تھے، جو مظاہروں میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، ان کے ایسے 2 بحرینی نوجوانوں کو 3 سال کے قید کی سزا سنا دی۔ تعجب ہے، جس کو زائونزم کی حکومت کے خلاف سزا سنانی چاہیے، زائونزم کی حکومت کے خلاف، اس فکر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، بات کرنی چاہیے، وہ اس کے سپورٹ میں آج بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعی بے غیرتی کی ایک بہت واضح دلیل اور نشانی ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل۔